بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس میں جو ہے ہمارے پاس یہ ہے ہائپر لانچ، اس کو بولتے ہیں HYPERLAUNCH۔ تو یہ سارے کو میں نے اردو میں وہ کر دیا ہے تاکہ آسانی رہے دیکھنے میں، کیونکہ ویسے جب اس کو کرتے ہیں تو وہ بڑا خشک سا لگتا ہے۔ اور اس کو میں نے سمرائز بھی کیا ہے۔ تو جناب، ہائپر لانچ 1 ہے، ہائپر لانچ 2 ہے، لیکن ہائپر لانچ 1 جو ہے اس کے اور ہائپر لانچ 1 ہے اور ہائپر لانچ 2، لیکن ہائپر لانچ 2 اکلوتا ہے بقلم خود ہے، جبکہ ہائپر لانچ 1 کے 2 فیزز ہیں، فیز 1 اور فیز 2۔ تو اس میں موٹی چیز جو ہے وہ میں بتاتا چاہوں کہ یہ لگاتے کب ہیں یا کب تھے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ مین ہیڈنگز یا مین چیزیں ہیں اس کی۔ تو ہم پڑھتے ہیں ہائپر لانچ 1 فیز 1 کو سب سے پہلے یہاں سے۔ تو اس میں کیا پروسیجر ہمارا رہتا ہے کہ ہائپر لانچ فیز 1 میں ہم بائر کو لنک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ لنک ہم وہ کہاں سے لیتے ہیں۔ پکسل 5 ویب سائٹ ہے، وہاں سے، اور کیسے کیا سین ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایکسٹرنل آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، مطلب آپ گیو اویز دے کے، ٹھیک ہے، ایک گیم کر کے آپ لاتے ہیں بائر کو اپنی طرف، اور جس سے آپ کو ریویو ملتا ہے، آپ کی رینکنگ اچھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کسی کو ہم پروڈکٹ فری میں دیتے ہیں، مطلب کہ ہماری خریدار کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہوتی ہے، بات ہو چکی ہوتی ہے، یا وہ پروڈکٹ خریدتا ہے اور ہم اس کو 100% مکمل رقم واپس کر دیتے ہیں، بیک اینڈ سے، دوسرے کارڈ سے، دوسرے اکاؤنٹ سے، ETC۔ اچھا جی، اس سارے پروسیس میں ہم کلائنٹ کے ساتھ مینی چیٹ کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، اور یہ ایک بائی ڈیفالٹ پروسیسنگ سسٹم ہے یا پروسیس ہے کہ جس میں آٹومیشن طریقہ سے کمپیوٹر ہمارے بائر سے سوال و جواب کرتا ہے، جیسا کہ مختلف سم کمپنیز میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وہ اپنا کال پیکج کے لیے فلاں دبا دیں، میسیجز کے لیے یہ دبا دیں، اتنے MBs کے لیے یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ تو اس میں بھی ایک چیٹ باٹ ہوتا ہے، مینی چیٹ۔ تو اس میں بھی ہم آٹو ایک آلریڈی اس میں سب کچھ فیڈ کرتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو جو جو وہ بات آگے چلتی جاتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا جاتا ہے مینی چیٹ۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ جیسا کہ مختلف سم کمپنیز میں ہمیں ریکارڈنگ سننے کو ملتی ہے، اور کہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ کمپیوٹر ریپلائڈ یو آر کمپیوٹر، مطلب کمپیوٹر کو آپ کے ساتھ گفت و شنید کر رہا ہے یا آپ کو جوابات دے رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم فیس بک میں ہم ایک آفر لگاتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ آفر ختم ہو جائے گی، تو اس طرح امیزون کو علم نہیں ہوتا، امیزون کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کسٹمر کہاں سے آ رہا ہے، یہ ٹریفک کہاں سے آ رہی ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم، فیس بک پر ہم نے ایک آفر لگا دی اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا ہمارا مینی چیٹ، تو وہ جو ہی اس پر کلک کرے گا ہمارا بائر، تو وہ اس کے ساتھ گفت و شنید شروع ہو جائے گی۔ ہم مینی چیٹ میں پروموشنل میسج بنائیں گے جس میں آٹو انسٹنٹ میسج لگے ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈو یو ہیو پے پال اکاؤنٹ، آر یو انٹرسٹیڈ ٹو پرچیز پروڈکٹ دس پروڈکٹ، اچھا اٹس ناٹ ریویو ٹیکنگ پروسیس، مطلب جو بھی آپ نے اپنا ایک سیٹ بنایا ہوگا سوال و جواب کا، آنسر کویسچن یا کویسچن آنسرز کا، وہ آپ سیٹ اس میں ڈالیں گے اپنے بائر کو کنوینس کرنے کے لیے، تاکہ آپ اپنی رینکنگ کو بہتر کر سکیں اپنی پروڈکٹ کی نکاسی کر کے۔ اچھا جی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے آ رہا ہے کہ اٹس آرگینک پروسیجر ناٹ اے پراکسی مارکیٹنگ، ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ ہوتے ہیں، مطلب تسلی بخش جوابات یا سینٹینسز ہوتے ہیں جس سے ہمارے بائر کو تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار، اس سے
کرنا چاہیے لین دین۔ تو اسی طرح امیزون کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کسٹمر کیسے آ رہا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو امیزون یہ سمجھتا ہے کہ یہ خریدار آرگینیکلی آیا ہے، اس کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ وہ مکمل جو ہے آرڈر دیتا ہے، سیم لائک آپ کے ریئل بائر یا پرچیزر وہ آرڈر کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کو، آپ کو پیمنٹ کرتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ بیک اینڈ سے ہماری بات ہوتی ہے، ہم اس کو وہ کرتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں اماؤنٹ۔ تو اس میں جناب امیزون یہ سمجھتا ہے کہ یہ خریدار آرگینیکلی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فل پے بیک کریں گے، اور یہ بات ایڈ میں موجود ہوتی ہے۔ اور اگلی بات کہ جب ہم مختلف وہ آتے ہیں کسٹمرز آتے ہیں، تو اگر ان کو ہم دیں گے اپنی ایک پروڈکٹ کا لنک دے دیتے ہیں، تو اس لنک کے ذریعے اگر وہ آتے ہیں تو ایک ہی لنک کے ذریعے جب مختلف لوگ آئیں گے تو مسئلہ بنے گا، اور امیزون کا الگوریدم پکڑ لے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ایک ہی لنک کے ذریعے پروڈکٹ سیل ہوگی تو امیزون کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی لنک سے پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی چیکر یا پراکسی ہے۔ تو جب امیزون کا لنک اٹھا کر ہم دیتے ہیں تو ٹریس ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلہ کے حل کے لیے ہم پکسل فائی، ایک ویب سائٹ ہے، پکسل فائی سے لنک خریدتے ہیں۔ اور اس طرح میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جناب ہمیں جو ہے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، پکسل فائی سے ہم لنک خریدتے ہیں، اور اس طرح یو آر ایل ملے گا ہمیں، اور وہ ہم ہر کسٹمر کو بھیجیں گے، تو اس طرح کی ورڈ سرچ ہوگا، کیونکہ یو آر ایل ایسے کی ورڈ سرچ کروا کر پروڈکٹ بائی کرواتا ہے۔ اور اس کا نوٹ ہے جناب کہ ہر کسٹمر کو الگ لنک جائے گا، اس کا یہ ہوتا ہے ہم اس سے پکسل فائی سے لنکس خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لنکس کے ذریعے پھر وہ مختلف لنک، نئے نئے لنک سے آئے گا جو بھی کسٹمر آئے گا۔ تو اس کا نوٹ یہ ہے کہ فیز ون تب لگاتے ہیں جب ہماری پروڈکٹ لسٹنگ میں بہت پیچھے پڑی ہوتی ہے۔ فیز ون ہے مطلب آپ فرسٹ ڈے کہہ لیں یا سٹارٹنگ یا ارلی سٹیج کہہ لیں، اس میں لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ارلی سٹیج میں ہماری پروڈکٹ بہت پیچھے پڑی ہوتی ہے۔ تو اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں، فیز ون تب لگاتے ہیں جب ہماری پروڈکٹ لسٹنگ میں بہت پیچھے پڑی ہوتی ہے، مطلب تھرڈ پیج سے پیچھے پیچھے جو ہوتی ہے اس کو پیچھے تصور کیا جاتا ہے، لائک 7ویں، 9ویں، 8ویں، 10ویں، 15ویں، 20ویں، 25ویں پر۔ جی جناب، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ان پیجز وغیرہ پر پڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں لنک دیتے ہیں، اور سب سے پہلے فیز ون لگاتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ہائپر لانچ ون کا فیز ون لگانا ہے، پھر کیا کرتے ہیں ہائپر لانچ ون فیز ٹو میں ہم کی ورڈ سرچ کرواتے ہیں، اس میں ہم لنک دیتے ہیں اپنا جو ہمارا فیز ون ہوتا ہے، پکسل فائی سے ہم وہ لنک پرچیز کرتے ہیں، اور ہائپر لانچ فیز ٹو جو ہوتا ہے اس میں ہم کی ورڈ سرچ کرواتے ہیں۔ فیز ٹو میں ہم بائر کو کی ورڈ دیتے ہیں، یا اس کو تب کرتے ہیں جب ہم تھرڈ پیج پر آ جاتے ہیں۔ اب اس کی دو ہیڈنگز ہیں کہ اس میں ایک تو ہم کی ورڈ سرچ کرواتے ہیں، کی ورڈ دیتے ہیں، دوسرا جو کام ہم کرتے ہیں اس کو تب لگاتے ہیں جب ہم تھرڈ پیج پر آ جاتے ہیں، اور ہم ٹاپ 5 میں آنے کے لیے یہ فیز 2 لگاتے ہیں، اور یہ فیز 2 تب ختم کرتے ہیں جب ہماری سیل آرگینک ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ آرگینک کیسے ہوتی ہے۔ مثلاً کہ پہلے ہاں یہاں بتا رہا ہے مثلاً کہ پہلے ہم گیو اوے سے 20 یونٹس سیل کر رہے تھے یا ہماری سیل ہو رہی تھی، تو اب ہم 20 یونٹس تو سیل ہی کر رہے ہیں لیکن بغیر گیو اویز کے، کہ جب آرگینک سیل لائک ایسے کہ اگر آپ کی سیل آپ نے ایک یونٹ سیٹ کیا، مطلب آئٹم کہ یار میں نے 25 آئٹم جو ہے نا ڈیلی کے نکاسی کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو آئٹم آپ سلیکشن کرتے ہیں اس کی، یہ اپنی جیب کی بہاف پہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کی اگر 20 پاؤنڈ کی ہے پروڈکٹ، اب 20 نہ لگائیں، آپ 10 پاؤنڈ یا ڈالر لگا لیں، $10 کی پروڈکٹ ہے، آپ کے 20 یونٹس آپ نے گیو اویز دینے ہیں، تو $200 آپ کے بن گئے ڈیلی۔ اسی طرح آپ یہ 10 دن چلاتے ہیں تو $2000 آپ کا اس کا ہے خرچ ہے۔ لیکن پی ایل ہوتا ہے تو پی ایل میں ڈیفینیٹلی
جہاں بندہ 25 30 40 50 لاکھ لگائے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 3 4 لاکھ یا 5 لاکھ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، یا اس کو مشکل نہیں لگتا، یا بڑی اماؤنٹ نہیں لگتی تو وہ لگاتا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ جب ہاں 20 یونٹ آپ نے ایک سیٹ کر دیا فارمولا کہ یار میں نے 20 یونٹس یا آئٹم ڈیلی کے نکالنے ہیں، نکاسی کرنی ہے، تو وہ آپ سیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی رینکنگ اچھی ہوتی ہے، پروڈکٹ مطلب وہ امیزون کو لگتا ہے کہ یار اس کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے، اچھا اس کو اتنے یونٹ سیل ہو رہے ہیں ڈیلی کے، اچھی ہے پروڈکٹ، وہ رینکنگ میں آٹومیٹکلی اس کا الگوریتم اس کو اوپر لے آتا ہے۔ وہ 25ویں پیج پہ پڑی تھی، وہ آ جاتی ہے جناب چلتے چلاتے اوپر۔ فرض کریں آپ نے فیز 1 لگایا، پھر جب 3rd پیج پہ آ گئی، پھر آپ نے فیز 2 لگایا، تو پھر وہ آگے ایسے آتی جاتی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے فرض کریں آپ نے 20 یونٹس ڈیلی کے سیٹ کیے، اپنا ایک طریقہ کار یا کرائٹیریا یا بجٹ کہہ لیں، تو جب پروڈکٹ کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے، پروڈکٹ اوپر آتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو سیل آنا شروع ہو جائے گی، دوسری آرگینک والی بھی۔ جو ہی آرگینک والی سیل آنا شروع ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو جناب آپ کو جتنی سیل آرگینک آئے گی، آپ وہ آرگینک سیل ڈیڈکٹ کرتے جائیں گے اس گیو اوے سے۔ یعنی آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے 20 یونٹس، آپ کو فرسٹ ویک میں وہ آ گئی 5 یونٹس آپ کی آرگینک آ گئی، یعنی 5 6 7 آرڈر ڈیلی کے آنے لگ گئے۔ تو جب آپ 7 آرڈر ڈیلی کے آ رہے ہیں تو آپ 7 ادھر سے منفی کر دیں گے 20۔ آپ نے ٹوٹل بجٹ 20 کا رکھنا ہے، تو 7 یہ ہوں گے، 13 وہ ہوں گے، تو آپ کی پہلے 20 مفت میں آپ بانٹ رہے تھے، اب وہ اس کو آپ 13 پہ لے آئیں گے۔ اس طرح جب آپ کی پروڈکٹ آرگینک سیل 15 ہو جائے گی، آپ گیو اویز 5 رکھیں گے۔ جب آپ کی 19 ہو جائے گی، آپ گیو اوے 1 رکھیں گے۔ جب آپ کی سیل آرگینک ہو جائے گی، 20/20 ہو جائے گی، یا 22 23 5 اوپر چلی جائے گی، تو تب آپ اس کو کہتے ہیں جب آپ کی سیل آرگینک ہو جائے گی، اس وقت تک آپ فیز 2 کو لگائے رکھیں گے۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ تو جناب اب ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ وہی کہتا ہے کہ لیکن بغیر گیو اویز کے جب آرگینک سیل 15 ہو گئی ہے تو ہم 5 سیلز گیو اویز میں رکھیں گے، مطلب ہم نے اپنی ٹوٹل سیل کا فگر برابر رکھنا ہے جو کہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، جو کہ 20 سیل ہونی چاہیے۔ جب ہماری آرگینک سیل 20 ہو جائے تو ہم فیز 2 ختم کر دیتے ہیں۔ جی اس کا نوٹ ہے، نوٹ میں ہے کہ فیز 2 میں ہم کی ورڈ سرچ کرواتے ہیں، اور اس کو SFB یعنی سرچ فائنڈ اینڈ بائی پروسیس کہتے ہیں، اور اس میں 3 سے 19 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب اس کا فائدہ بھی سن لیں۔ اور اس میں جو ہے جب آپ پہلے ہوتے ہیں آپ لنک دیتے ہیں، آپ اس کو کی ورڈ سرچ نہیں کرواتے، لنک پکسل 5 سے پرچیز کر کے وہ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ لنک کر کے وہ دیتے ہیں۔ اور اس میں جب آپ فیز 2 میں آتے ہیں، فیز 2 میں آپ کی ورڈ دیتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آلریڈی آپ کی پروڈکٹ تیسرے پیج پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، 3rd پہ ہے، 2nd پہ ہے، تو آپ ٹاپ 5 میں لانے کے لیے فیز 2 لگا رہے ہیں، تو فیز 2 آپ نے لگایا اور ٹاپ 5 میں آنے کے لیے، تو جناب کیا ہوا کہ کی ورڈ جب آپ اس کو دیتے ہیں، جب کی ورڈ وہ سرچ کرتا ہے، پھر آپ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے آپ کا وہ مینیجر کہ یہ اس کلر کی پروڈکٹ ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں چیز ہے، تو جی جی وہ پروڈکٹ کی شناخت کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، یعنی منیمم 3 منٹ لگتے ہیں، میکسیمم آپ کو لگ جاتے ہیں اس سے 19 منٹ کہہ لیں آپ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے جب اتنا ٹائم لگتا ہے جسٹ پروڈکٹ ریس کرنے میں، تو امیزون کے الگوریدم کو لگتا ہے کہ یہ بائر آرگینک ہے اور یہ ایک جاندار لسٹنگ ہے، جاندار پروڈکٹ ہے، کوالٹی والی پروڈکٹ ہے، اتنی اچھی پروڈکٹ ہے کہ اس کے ڈیٹیل پیج پہ آیا بندہ اور وہ 8 منٹ 5 منٹ 3 منٹ 7 منٹ یا 19 منٹ تک لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، بھائی وہ کوئی راکٹ ہی بیچ رہا ہے اس سے مراد ہے؟ حالانکہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تلاش کر رہا ہے کہ پروڈکٹ کون سی ہے، یہ کنفرم کر رہا ہے۔ تو اس کام سے جتنا جس کے ڈیٹیل پیج پہ جا کے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کو سکرول کرتا ہے، وزٹ کرتا ہے، تو ایک بندے کا ایک پیج، کسی بھی پروڈکٹ کا پیج اگر اتنا ٹائم لیتا ہے، روک کے رکھتا ہے، تو اٹ مین کہ اس میں جان ہے۔
جان ہے سے مراد اس کی کوالٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یوزیج، اس کی ہر چیز ایک لیول کی ہے، اور اس لیے بائر آ کے رکا ہوا ہے، تو یہ چیز متاثر کرتی ہے ہمارے امیزون کے الگوریدم کو، اور امیزون کا الگوریدم اس کو اوپر لے کے آتا ہے، اور اس سے ہماری رینکنگ اچھی ہوتی ہے، اور ہم تھرڈ پہ سے سیکنڈ اور فرسٹ پہ آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، دین ہمارے پاس ہے کہ ہائپر لانچ 2 میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں ایڈ ٹو کارٹ کرواتے ہیں، اور اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو ہم ایڈ ٹو کارٹ کرواتے ہیں اور کوپن کریٹ کرواتے ہیں۔ ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن ہوتا ہے ایک ڈیٹیل پیج پہ، اس پر کلک کرتا ہے، اور جب کوئی بھی بائر آ کے ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد اگر وہ پروڈکٹ خریدے یا نہ خریدے، ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، بھلے 1 2 3 4 5%، لیکن اس چیز کا رینکنگ کو اتنے پرسنٹ فائدہ ہو جاتا ہے جیسے ایڈ ٹو کارٹ کرنے سے۔ ایسے اس کا ہم اس میں چکر کیسے لیتے ہیں، اس میں ہائپر لانچ 2 میں ہم کوپن کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہم ایگزیکٹ فگر اور کنسیشن نہیں لکھتے، بلکہ لکھتے ہیں اپ ٹو 80% اور اپ ٹو 90%، اور اس میں کنفرم نہیں ہوتا کہ 90 یا 80% دیں گے اس کو کنسیشن یا اس کو ملے گی، بلکہ اس میں 90 تک کی یا 80 تک کی بات ہوتی ہے۔ جب بائر ایڈ ٹو کارٹ کرے گا تو اس کے سامنے کوڈ آئے گا، اور وہ کوڈ اور وہ کہے گا کہ ایک کوڈ دیں، تو ہم مینی چیٹ کے ذریعے اس بائر کو کوڈ دیں گے، اور بائر جب کوڈ دے گا تو بائر جب کوڈ دے گا تو وہاں جا کر اس کو کنفرم ہوگا کہ اسے کتنے پرسنٹ کنسیشن ملے گی۔ تو اس طرح جب اس نے ایڈ ٹو کارٹ تو کر لیا، اور اس نے ہماری پروڈکٹ کی کر لیا، تو اس سے ہماری پروڈکٹ کی رینکنگ اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد باہر تو لکھا تھا 90% 80% ملے گا، اندر گیا 40% دے رہے ہیں ہم اس کو۔ جب یہ بات اس نے دیکھی تو اس کو اچھی نہیں لگی، اور اس نے پروڈکٹ کو چھوڑ دیا، تو وہ جو ایڈ ٹو کارٹ اس نے کیا اس کا فائدہ ہمیں مل جاتا ہے۔ ایڈ ٹو کارٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کسی شاپنگ مال میں، آپ گئے، آپ نے وہ جو کارٹ ہوتا ہے، چھکڑا ٹرالی، ٹھیک ہے، یا بن آپ کہہ لیں ان کی، تو اس میں آپ اپنی چیزیں رکھنا شروع کر دی۔ جب آپ کاؤنٹر پر آئے تو آپ نے دیکھا جناب چیزیں رکھی، اور اس نے کہا بھائی اس کا تو ریٹ، جب آپ نے سلپ دیکھی آپ نے کہا بھائی یہ 900 کا، یہ پچھلے ہفتے تو 450، بھائی وہ کہے گا بھائی بی بی بھائی یہ وہ ہے بڑا پیک ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ چھوٹا پیک تھا۔ وہ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے، بس یہ مجھے نہیں چاہیے، وہ اس کو چھوڑتی ہیں۔ تو وہ سننے والے تھوڑا سا غور کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، یا کبھی بھی کسی بھی شاپ پہ، کوئی خوشبو کی شاپ ہے، کوئی بھی ہے، مطلب وہ بندے کو وہ بتاتا ہے نا بھائی یہ اتنے کا ریٹ ہے، بھائی اس کا اتنا ریٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ریٹ تو بہت زیادہ ہے، بھائی اس کی کوالٹی بھی تو چیک کریں، وہ ساتھ کھڑے بھی کہتے ہیں بھائی وہ چیک کرتے ہیں، ان کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ جو لینے گیا تھا وہ نہیں لیتا، وہ کوئی لینے اور چیز گئے تھے، لیکن وہ جو ہے نا ایڈ ٹو کارٹ کی وجہ سے وہ چکڑے میں رکھ کے کاؤنٹر پہ لے آئی، ٹھیک ہے، یہاں آگے بحث ہو گئی، اور اس نے چھوڑ دی لیکن کسی اور نے لے لی، ٹھیک ہے، فائدہ ہو گیا دکاندار کو۔ اسی طرح یہاں جب ایڈ ٹو کارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اس میں امیزون میں تو امیزون میں ایڈ ٹو کارٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح رینکنگ پر اثر پڑتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتی ہے باری ہماری کہ اس میں امیزون کو لگتا ہے کہ اس پر لوگ جو ہے اس پروڈکٹ کو ایڈ ٹو کارٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے پھر وہ امیزون اس کی جو رینکنگ ہے وہ بیٹر کر دیتا ہے، اچھی کر دیتا ہے امیزون کا الگوریدم آٹومیٹیکلی، تو اس لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو بیمبو لانچ ہے اس کے بعد۔ بیمبو لانچ کیا ہے؟ بیمبو لانچ بھی دراصل گیو اویز ہے، لیکن بیمبو لانچ کو میں اگر اس طرح کہوں کہ ایک کام ہے فائرنگ کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے اندھا دھند فائرنگ کرنا، ایک ہے کھانا، ایک ہے اندھا دھند کھانا، ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب آپ نے گیو اویز دینے ہیں، وہ تو ہو گئے گیو اویز۔
آپ نے اندھا دھند گیو اویز دینے ہیں تو بیمبو لانچ وہ بن جاتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ تو وہ کتنے پرسنٹ یا کتنے گنا آپ نے اس کو بڑھانا ہے اس کے گیو اویز کو، کہ وہ آپ کے جو گیو اویز ہوں گے وہ آپ کے بیمبو لانچ بن جائیں گے۔ وہ اپنے سیریبرو 8 days گیو اویز جو ہوتے ہیں، وہ جتنے بتا رہا ہوتا ہے آپ کا سیریبرو کہ 8 دنوں میں اس پروڈکٹ کے آپ کو رینکنگ میں آنے کے لیے اتنے گیو اویز دینے پڑیں گے۔ فرض کریں وہ گیو اویز بتاتا ہے 8 دن کے 100، تو آپ نے ملٹی پلائی بائی 1.5 کر دینا ہے، یعنی 1.5 گنا کر دینے ہیں آپ نے۔ اگر آپ کے 100 ہیں تو آپ اس کو کر دیں گے 150، آپ کے 1000 ہیں آپ 1500 کر دیں گے۔ تو اس طرح تو وہ کہتا ہے کہ وی وی آر او پلس گیو اویز از اکول ٹو بیمبو لانچ۔ تو بیمبو لانچ میں صرف یہی فرق ہے کہ اس میں بھی ہم نے دینے گیو اویز ہی ہونے ہوتے ہیں، لیکن گیو اویز کی تعداد 1.5 گنا بڑھا دیتے ہیں ہم۔ اور مثلا ہم 8 days گیو اویز میں 8 days میں 100 گیو اویز دے رہے ہیں یا ہمیں بتائے گئے ہیں عام روٹین میں سیریبرو کی طرف سے، تو ہم 150 گیو اویز کر دیتے ہیں اور پھر 8 دن کے بعد ہم فیز 2 میں چلے جاتے ہیں بیمبو لانچ کے بعد، کیونکہ اس ڈیوریشن میں ہماری پروڈکٹ کیونکہ اندھا دھند ہم گیو اویز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں، وزٹ ہوتا ہے ای ٹی سی، تو آٹومیٹکلی رینکنگ اچھی ہوتی ہے، اور جب رینکنگ اچھی ہوتی ہے تو ہماری پروڈکٹ 3rd پیج پہ یا اس کے آس پاس کہیں 2nd پہ آ جاتی ہوتی ہے۔ جب یہاں آتی ہے تو پھر ہم 8 دن کے اندر اندر فیز 2 میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے پرانے طریقہ واردات تھے۔ آج کل جو ہے پی پی سی اور ایڈوانس پی پی سی اور ان چیزوں کو ڈائریکٹ لوگ ای آر پی کرنے کے بعد، ارلی ریویو پروگرام کے بعد، مطلب 5 وہ لینے کے ریویوز لینے کے بعد پی پی سی پر ہی چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، چیٹ بوٹ وہی بات ہے کہ جو آپ کا مینی چیٹ تھا وہ ایک چیٹ بوٹ ہوتا ہے۔ چیٹ بوٹ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو کہ کسٹمر کے ساتھ لائیو گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ الفاظ پر یا آواز پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پرائس کے لحاظ سے اس کی کتنی کیٹیگریز کی گئی ہیں پروڈکٹ کی، اور ان پر ہم نے کب لگانا ہے اور کیا لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے، کیونکہ اگر بہت ہی مہنگی پروڈکٹ ہماری ہوگی تو ہم اس کو اگر گیو اویز میں ڈالیں گے تو ہمارا رگڑا نکل جائے گا، ٹھیک ہے، بجٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے، جیسا کہ اگر ہم بات کریں اپنے اس کی $20 $10 کی ایک پروڈکٹ ہے، $20 اس کی جا رہی ہے پرائس، تو 20 یونٹس ہم نے ڈیلی کے رکھے ہیں گیو اویز کی صورت میں، تو 5 دنوں میں ہمارے وہ 100 آئٹمس نکلیں گے، 100 یونٹس نکلیں گے۔ اور اسی طرح اگر $80 کی ہماری پروڈکٹ ہے، 40 پلس میں ہے، اگزامپل میں دے رہا ہوں، پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ساری رینجز کو۔ اگر $80 کی پروڈکٹ ہے، $80 یہ اور 100 یونٹس ہم نے گیو اویز کرنے ہیں 5 دنوں میں، تو یہ ہو گیا $8000، اور $8000 کتنا بنے گا ذرا بتائیے گا کوئی بندہ مائک انمیوٹ کر کے 176 کے ساتھ۔ جی، تو اس طرح جو ہے بہت زیادہ بجٹ ہمارا صرف ہوگا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں لیس دین 20 کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو کیٹیگریز آف پروڈکٹ پرائس، تو یہ کہتا ہے کہ لو پرائس پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جس کی پرائس از اکول ٹو 20 اور لیس دین $20 ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہائپر لانچ فیز 1 اور فیز 2 لگاتے ہیں۔ جس پروڈکٹ کی قیمت $20 سے کم ہو یا $20 تک ہو تو اس میں سب سے پہلے ہائپر لانچ 1 فیز 1 لگاتے ہیں، اور جب پروڈکٹ دوسرے یا تیسرے پیج پر آ جائے تو ہائپر لانچ 1 فیز 2 لگانا ہے، اور یہاں تک کہ ہماری پروڈکٹ ٹاپ 5 میں نہ آ جائے، اور جب ٹاپ 5 میں آتی ہے تو ہم ٹیپر آف کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ٹیپر آف بھی
آگے بڑھتے ہیں. ٹیپر آف کرنا مطلب بتدریج آپ نے کم کرنا ہے گیو اویز کو. اچھا جی، اس کے بعد ہے $20 سے $40 اگر آپ کی پرائس ہے. اگر ہماری پروڈکٹ پرائس $20 to $40 کے درمیان میں ہے تو دین ہمارا کچھ اس طرح پروسیجر رہتا ہے کہ ہم ہائپر لانچ 2 لگاتے ہیں، کیونکہ کم قیمت پروڈکٹ میں ہائپر لانچ جو ہے فائدہ نہیں دیتی. اور 3 دن ہائپر لانچ 2 لگانے کے بعد ہائپر لانچ فیز 1 میں آ جانا ہے اور پھر پی پی سی چلانی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور پھر ہمارے پاس 40+ والی پرائس رینج، تو جس پروڈکٹ کی پرائس $40 سے پلس ہوگی تو اس پرائس رینج میں ہم ہائپر لانچ 2 لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایڈ ٹو کارٹ ہمیں فائدہ دے جاتا ہے. کیونکہ ہائپر لانچ 2 میں ایڈ ٹو کارٹ کیا جاتا ہے پروڈکٹ کو، اور اس میں ایڈ ٹو کارٹ ہمیں فائدہ دے جاتا ہے. اور یہ 3 دن اگریسیولی لگانا ہوتی ہے اور پھر پی پی سی چلانی ہے، اور ساتھ میں ٹرائی اینگل ریویوز لینے ہیں. اچھا، ٹرائی اینگل ریویوز کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. مطلب اگریسیولی چلانی ہے، اندھا دھند چلانی ہے، صحیح کر کے لگانی ہے ہائپر لانچ 2. اور دین جو ہے آپ نے پی پی سی اور ٹرائی اینگل ریویوز کیسے لینے ہیں. ٹرائی اینگل ریویوز کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ہم اپنی لسٹنگ کو ایف بی ایم کرتے ہیں. ٹرائی اینگل ریویوز میں ہم اپنی لسٹنگ کو ایف بی ایم کر کے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری پروڈکٹ کافی مہنگی ہوتی ہے. ہم ٹریکنگ آئی ڈی جنریٹ کر لیتے ہیں اور اپنے بائر کو کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں. لائک ہماری پروڈکٹ ہے $80 کی، اور ہم نے کیا کیا، لسٹنگ ہماری ایف بی ایم ہے. مین ہم اپنے ویئر ہاؤس سے، اپنے گھر سے، اپنے کہیں کسی بھی گودام سے، یعنی ادر دین امیزون یا ایف بی اے، یعنی امیزون کے ویئر ہاؤس سے ہٹ کے ہماری پروڈکٹ پڑی ہے، ہم نے وہ بیچنی ہے. تو جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ بیچتے ہیں، ہم $80 جو ہے $80 کی پروڈکٹ ہے وہ تو نہیں بیچ سکتے، کیونکہ کافی مہنگی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کوئی $8 کی، 5 کی، $10 کی کوئی پروڈکٹ بھیجتے ہیں اپنے بائر کو. ٹھیک ہے، یا جس کے ساتھ ہماری بیک اینڈ پہ بات ہو چکی تھی اس کو ہم وہ پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ میں اس کی جو فی ہوتی ہے یا چارجر جو ڈیل کر رکھی ہوتی ہے وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں. اور پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں جس سے ہمیں ٹریکنگ آئی ڈی مل جاتی ہے، ٹریکنگ آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے. تو ہم اپنے بائر کو اس کے بدلے میں جو پروڈکٹ بھیجتے ہیں وہ ادھر چلی گئی، اور جو ہمیں ملتا ہے ریویو ہمیں اس پہ مل جاتا ہے ہماری $80 والی پروڈکٹ پر. اچھا جی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹیپر آف کرنا ہے. ٹیپر آف کیا ہے؟ ٹیپر آف میں اپنے مارکیٹنگ خرچ کو آہستہ آہستہ اور بتدریج کم کرنا مطلب ہے یہاں ہمیں. مین کہ وہی چیز ہے، ٹیپر آف کرتے ہیں ہم اپنے گیو اویز کو، کہ ہمیں جتنی آرگینک سیل ملتی جائیں گی ہم اپنی پروموشن سیلز یا گیو اویز سیلز کو اسی ہی تعداد میں، یونٹ میں کم کرتے جائیں گے. 5 آرگینک ملی ہماری، ہم نے 5 منفی کر دی. ٹھیک ہے، 15 پہ لے آئے اپنے گیو اویز کو، ہمیں 10 آرگینک آ گئی. 10 گیو اویز ہمارے رہ گئے، ہماری 15 آرگینک آ گئی، ہمارے 5 گیو اویز رہ گئے، ہمارے 19 آ گئی. اپنا آرگینک ہمارا ایک گیو اوے رہ گیا، ہماری آرگینک جو ہے وہ آ گئی 20. تو 20 = 20، تو ہمارا گیو اویز 0 ہو گیا. تو اس طرح ہم اس کو ٹیپر آف کرنا، بتدریج کم کرنا بھی کہا جاتا ہے سرائکی اردو میں. سوری اگر ہم بات کریں تو جی جناب، تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا تاکہ ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ بھی کبھی حصہ رہی ہیں یا ان میں کیا ہوتا ہے، یا کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو ہونا بھائی ہائپر لانچ 1 یا 2 یا کوئی چیز ہے، یا کوئی پروسیجر یا گیم کہہ لیں. دراصل یہ ہے تو گیم نا. تو ٹھیک ہے جناب، میری طرف سے آج اتنا ہی ہے. اور